السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ پاکستان میں ہائیبرڈ جمہوریت یعنی آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اور یہ ہر سال جمہوریت کا ایک انٹرنیشنل انڈیکس جاری کرتا ہے، اور آج اکانومسٹ نے اور BBC نے یہ انڈیکس جاری کیا ہے، اور اس پہ پاکستان کا جو نمبر ہے وہ 105واں ہے 164 ممالک کے فہرست میں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک تو جمہوریت کی اور جمہوریتی اداروں کی اور جمہوری نظام کی تھوڑی سی تنزلی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رپورٹ واضح کرتی ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کو آج بھی آمریت کا تڑکا لگا ہوا ہے، اور اس رپورٹ کے اندر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوری نظام کن کن کمزوریوں کا شکار ہے۔ تو پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس رپورٹ کے اندر خاص چیزیں کیا بتائی گئی ہیں۔ رپورٹ میں یہ رپورٹ جو ہے دی اکانومسٹ کے انٹیلیجنس یونٹ IEU نے جاری کیا ہے، اور اس میں پاکستان کا نمبر ہے 105واں اور مجموعی سکور ہے 4.31۔ اچھا، اس رپورٹ کے مطابق سن 2016 اور اس سے پچھلے برسوں میں پاکستان کی جمہوریت کے اندر تنزلی دیکھی گئی ہے، اور ہائیبرڈ نظام کی بھی اس کے اندر انہوں نے تعریف کی ہے اپنی اس رپورٹ میں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایسے ممالک جہاں حزب اختلاف کی جماعتوں اور امیدواروں پر حکومتی دباؤ عام ہو سکتا ہے، کسی ناقص جمہوریت کے مقابلے میں یہاں شہری آزادی، انتخابی نظام اور سیاسی کلچر میں زیادہ کمزوریاں ہو سکتی ہیں۔ سول سوسائٹی کمزور ہوتی ہے، عام طور پر صحافیوں کو ہراسمنٹ کا اور دباؤ کا سامنا ہوتا ہے، اور عدلیہ آزاد نہیں ہوتی۔ رپورٹ کے اندر جو ہے مختلف لوگوں سے، خاص طور پر سول سوسائٹی کے لوگوں سے اور وہ ادارے جو جمہوریت کے استحکام کے لیے کام کرتے ہیں جیسے PILDOT ہے، ان کے لوگوں سے بھی رائے لی گئی ہے۔ فیصل جاوید خان کا ایک BBC نے اس رپورٹ کے حوالے سے ایک انٹرویو بھی لیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بنیادی طور پر جمہوریت کا مقصد اور جمہوری اداروں کو مستحکم کرنے سے کیا مراد ہے۔ اگر ہم غور کریں اس رپورٹ کے مندرجات کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے، تو ہمیں اس بات پر ذرا سا بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے وہ ہائیبرڈ ہے، یعنی اس کے اوپر آمریت کا تڑکا ہے، کیونکہ پاکستان کی جمہوریت جب بھی نکلتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آمریت کا سایہ ضرور موجود رہتا ہے، اور اگر آمریت عرف عام میں اپنی اصل اصطلاح میں موجود نہ ہو تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی شکل کے اندر جمہوری حکومت کے سائے کے طور پر کام کرتی ہے، اور جمہوری حکومت آج بھی پاکستان کے اندر اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ طاقتور حلقوں کی مخالفت لے سکے یا طاقتور حلقوں کی رائے کو نظر انداز کر سکے، بلکہ اب تو ہماری جمہوری حکومت اس حد تک جا چکی ہے کہ کسی بھی کام سے پہلے وہ طاقتور حلقوں کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے پوچھتی ہے کہ میں کر لاں، اور وہاں سے اگر اجازت ملتی ہے تو اس کے بعد ہی کام آگے بڑھتا ہے۔ اور جمہوری نظام کی جو بنیادی کمزوری ہے اس کا بیسک ایفیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس ملک کے اندر کسی بھی جگہ پر لوکل باڈیز کا نظام اس وقت موجود نہیں ہے۔ دوسری مثال ہم ابھی آج گزشتہ 1-2 روز سے دیکھ رہے ہیں، جب سے یہ 26ویں آئینی ترمیم کا بل نیشنل اسمبلی میں ٹیبل ہوا، ساری دنیا کو معلوم ہے کہ حکومت کے پاس 2/3 اکثریت موجود نہیں ہے جو کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے ضروری ہے، اور اگر حکومت اس آئینی ترمیم کے لیے سنجیدہ ہوتی تو اسے چاہیے تھا کہ کمیٹی کے اندر اس بل کو، اسٹینڈنگ کمیٹی، کیونکہ ہمارا پارلیمنٹری ڈیموکریسی سسٹم برطانیہ کے ڈیموکریسی سسٹم سے ادھار لیا ہوا ہے، تو ہم وہاں پر جو کمیٹی سسٹم ہے وہ کمیٹی سسٹم یہاں پر بھی موجود ہے، اور کوئی بھی قانون سازی سے پہلے کمیٹی کے اندر اپوزیشن اور حکومتی اراکین بیٹھ کے اس بل کی نوک پلک سنوارتے ہیں، اور وہ پھر جو بل ہے وہ ٹیبل کیا جاتا ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، اور نیشنل اسمبلی میں ڈیبیٹ کے بعد اس بل کو پاس کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بل کمیٹی کے اندر صرف 12 منٹ ٹیبل ہوا، اور 12 منٹ کے بعد اپوزیشن کو بلڈوز کرتے ہوئے یہ بل نیشنل اسمبلی میں پیش کر دیا گیا، کیونکہ اگر اس کے اندر اخلاص ہوتا تو اس میں ڈیفینیٹلی اس کو اکراس دی بورڈ لے کے جاتے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، پیپلز پارٹی کا دور، آصف علی زرداری صاحب کی حکومت، 18ویں ترمیم متفقہ طور پر نیشنل اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان سے منظور کی گئی، اور اگرچہ پیپلز پارٹی کے پاس بھی سمپل میجورٹی نہیں تھی، وہ سبھی اتحادیوں کو ساتھ ملا کر سمپل میجورٹی کو حاصل کرنا پڑا، لیکن 2/3 اکثریت کے ساتھ
اس 18ویں ترمیم کو منظور کیا گیا، اور یہاں سے ہی بدنیتی کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ اگر حکومت کی نیت درست ہوتی اور وہ واقعتاً 26ویں آئینی ترمیم کو منظور کرانا چاہتی تو پھر وہ سب کو آن بورڈ لے کے آتی، لیکن کیا کیا جائے اس جمہوری نظام کا اور اس جمہوری رویوں کا جو جمہوریت کا نام تو لیتے ہیں لیکن غیر جمہوری طرز عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ کوئی بندہ کسی کی بات نہیں سنتا۔ آپ آج بھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پر کہ نوید قمر جیسا ایک شریف آدمی پر بھی حملے ہو رہے تھے اور وہاں پر ایک ہڑبونگ مچا ہوا تھا، کوئی بندہ کسی کی بات نہیں سن رہا۔ تو اگر نیشنل اسمبلی کا کام اجلاس کو بلانا، لوگوں کو ٹی اے ڈی اے دینا، تو میرا خیال ہے کہ اس ڈھکوسلے کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ ہم واپس آتے ہیں جمہوریت کا، کسی بھی ملک کے اندر جمہوریت کی استحکام اور جہاں پر ثمرات لوگوں تک پہنچتے ہیں جمہوریت کے، وہاں پر جو ڈیولوشن آف پاور ہے وہ بہت ضروری ہے، یعنی کہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنا اور جو لوکل باڈیز کے ادارے ہیں ان کو مضبوط کرنا۔ عمران حکومت آئی، آتے ساتھ ہی انہوں نے پنجاب کے اندر جو بلدیاتی نظام تھا اس کو ختم کر دیا، یک جنبش قلم ختم، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم دوبارہ سے شروع کریں گے۔ دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے جناب بل بن گئے، فلاں ہو گیا، بل منظور ہو گیا، لیکن آج بھی پنجاب کے اندر بلدیاتی نظام اور نہ موجود ہے، اور نہ ہی بلدیاتی نظام کے تحت کوئی ادارے قائم کیے گئے، اور نہ ہی بلدیاتی الیکشن کرایا گئے۔ اور یہ معاملہ اس حد تک بڑھا کہ اب یہ سپریم کورٹ میں ہے، اور سپریم کورٹ میں فاضل جج صاحبان نے، آنریبل جج صاحبان نے اس کے اوپر بڑے سنگین اور بڑے سخت ریمارکس پاس کیے ہیں، اور اس کھچائی کے بعد اب الیکشن کمیشن نے وہاں پر ایک رپورٹ سبمٹ کی ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم مرحلہ وار الیکشن کرانے کے لیے پنجاب اور کے پی میں تیار ہیں، لیکن اس کے لیے اتنا خرچہ ہوگا۔ تو جسٹس فائز عیسیٰ نے اس پر ریمارکس دیے کہ میں نے حساب لگایا کہ جتنا خرچہ آپ بتا رہے ہیں اتنا تو صرف 36 اراکین کو جو آپ نے فنڈز دینے کا اعلان کیا ہے اتنے کے اندر بلدیاتی الیکشن ہو جائیں گے۔ اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو معاملات ہیں، وہ اس قدر گمبھیر اور اس طرح کے ہیں کہ اس پر نہ بات بندہ کیا کرے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا ملک کا جو سیاسی نظام ہے وہ کتنا بدبودار اور تعفن زدہ ہو چکا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی کام ٹھیک طریقے سے نہ ہم کرنے پر روادار ہیں، نہ ہماری سیاسی جماعتیں عوامی فلاح کا کوئی کام کرنے کو تیار ہیں، اور نہ یہاں پر حکومتیں کسی طریقے سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحبان کا بالکل ٹھیک ہے۔ آج انہوں نے 2 نکات پر بات کی، ایک ہے مردم شماری۔ آپ کو پتہ ہے کہ مردم شماری ہوئی اور سندھ نے اس کے اوپر شدید اعتراضات لگائے، اور ابھی تک جب سے یہ مردم شماری ہوئی ہے اس کے جو فائنل نتائج ہیں وہ اس کا اعلان نہیں کیا گیا۔ تو فاضل جج صاحبان نے پوچھا کہ جناب یہ اعلان کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس کی منظوری دینی ہے مشترکہ مفادات کونسل نے۔ انہوں نے کہا جی مشترکہ مفادات کونسل کو ہیڈ کون کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر کیا وجہ آپ اس کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے؟ کہتے جی اجلاس بلایا تھا لیکن پرائم منسٹر کی مصروفیت تھی اور دیگر وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اجلاس کال آف کرنا پڑا، ملتوی کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا جی پھر نتائج کیوں نہیں جاری کر رہے؟ انہوں نے کہا جی اعتراض ہے۔ انہوں نے کہا جی اعتراضات دور کر دیں۔ انہوں نے کہا جی وہ اعتراضات وہ کہتے ہیں کہ نئی مردم شماری کرائیں، تو انہوں نے کہا جی نئی مردم شماری کرا لی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ معاملہ پھر جائے گا مشترکہ مفادات کونسل کی طرف، مشترکہ مفادات کونسل کے اندر پرائم منسٹر کو پھر ٹائم نہیں ہے، لہٰذا وہ کام نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے پوچھا بلدیاتی الیکشنز کا کہ آپ بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں کرا رہے؟ انہوں نے کہا جی بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے ہم تیار ہیں، بس ذرا تھوڑا سا صوبے اس پر ابھی اعتراض کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی صوبے کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک آئینی ضرورت ہے، اور آئینی ضرورت کو تسلیم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین سے انحراف کر رہے ہیں، اور آئین سے انحراف کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستانی دستور کے مطابق اگر آئین سے انحراف کیا جائے تو اس کی سزا کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا جج صاحبان کا کہ یہ جمہوریت کا قتل ہے، اور ہم نے یہ ایک روش بنا لیا کہ ہم ہر مخالف کو غدار کہتے ہیں، اور اس کو جو ہمارا ساتھی ہو وہ بے وطن ہے، باقی سب غدار ہیں۔ اور بلدیاتی الیکشن نہ کرانا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اب یہ وہ ریمارکس ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان معزز عدالت عظمیٰ یہ بیانات جاری کر رہی ہے اور مسلسل یہ ریمارکس دے رہی ہے، لیکن کسی کے سر پہ کوئی جنگ نہیں رہے گی، کیونکہ مسئلہ وہی ہے، ہائیبرڈ جمہوریت ہے۔ اب جب تک یہ ہائیبرڈ جمہوریت رہے گی، ہم یا تو کامل جمہوریت یعنی کہ مکمل جمہوریت کی طرف ہمیں ٹرانسفارم ہونا پڑے گا، یا پھر ہمیں واپس زیرو پر جا کے کام کا دوبارہ آغاز کرنا پڑے گا۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ وقت آ گیا کہ ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ اس ملک نے چلنا کس نظام کے تحت ہے، آمریت میں چلنا ہے یا جمہوریت میں چلنا ہے۔ اور اگر جمہوریت پہ چلنا ہے اس ملک نے
تو پھر وہ جمہوریت کو خالص جمہوریت ہونا چاہیے، اس کو ہائبرڈ جمہوریت نہیں ہونا چاہیے، ایسی جمہوریت نہیں ہونا چاہیے جس پر عامریت کا تڑکا لگا ہو۔ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کا دور اب گزر چکا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔